أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آن لائن کلاس کے ذریعے ہم آپ کے ہمارے چینل میں آپ سب کو استقبال کرتے ہیں اور ٹیکنالوجی کے دور میں گھر میں بیٹھے بیٹھے تعلیم سیکھنے کا بہت ایک اہم ذریعہ ہے، ایک اہم پلیٹ فارم ہے. تو ہمیں اس کورونا کی مہاماری میں ہم اپنی پڑھائی کو آگے بڑھانے کے لیے، ہم اپنی پڑھائی کو آگے جاری رکھنے کے لیے ہم ابھی سب کیا ہے، اسکول، کالجز، مدارس سب کچھ کیا ہے، بند ہے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب کچھ بند ہونا پڑا ہے. تو ہم اپنی پڑھائی کو کیسے آگے رکھ سکتے ہیں، اپنی پڑھائی کو کیسے آگے جاری رکھ سکتے ہیں، اپنی پڑھائی کو ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں. تو ہم آن لائن کے ذریعے سے آپ کے لیے ہم آدم تیار ہیں. تو ہم بہت ساری کتابیں پڑھتے ہیں. کبھی کبھی کیا پڑھتے ہیں، ہم تفسیر پڑھتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، اور جغرافی، سائنس، سوشولوجی، میتھمیٹکس، بہت طرح کی ہم کتابیں پڑھتے ہیں، بہت سارے سبجیکٹس پڑھتے ہیں. تو اسی طرح کے ایک سبجیکٹس کیا ہے ہمارے پاس، کیا ہے، فقہ ہے. سب کو دکھ رہا ہے؟ تو ہم کیا پڑھتے ہیں، فقہ بھی پڑھتے ہیں. تو فقہ پڑھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہم سب کو؟ اگر فقہ نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا، ہم صحیح سے اپنے کام کو انجام نہیں دے سکتے ہیں، ہم اپنے کام کو صحیح سے ادا نہیں کر پائیں گے. ہم تو کریں گے کام، لیکن اس کے صحیح سے ہم کیا کرنے کے پائیں گے، ہم انجام نہیں دے سکتے. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے درمیان میں کیا ہوا، کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے درمیان میں وہ کیا کیا، سورہ تبت یدا کیا وہ پڑھنا شروع کیا. کیا کیا، نماز پڑھتے پڑھتے سورہ تبت یدا کو شروع کیا. تو پڑھتے پڑھتے کیا ہوا، وہ پڑھتے پڑھتے بیچ میں بھول گیا. تو بھولنے سے کیا، اگر اس کو فقہ وہ جانتا ہے، اگر وہ فقہ کو جانتا ہے اور اس کو پہچانتا ہے تو کیا ہوگا، وہ اپنی نماز کو اچھے سے ادا کر سکتا ہے. کیونکہ اس کو معلوم ہے اگر وہ سورہ بھول گیا تو اس کو کیا کرنا، اس وقت وہ دوسری سورت کو پڑھنا ہے. یعنی اگر وہ سورہ تبت یدا پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے وہ دوسرا کیا ہوا، دوسرا سورت وہ شروع کیا، تو شروع کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے. کیوں؟ اس کے لیے کیا ہونا ہے، پہلے فقہ معلوم ہونا چاہیے اس کو، وہ کیا کرنا ہے اس وقت میں، اس ٹائم میں اس کو کیا کرنا چاہیے. اگر وہ فقہ کو جانتا ہے تو وہ اپنے کام کو اچھے سے ادا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم فقہ پڑھتے ہیں، اور فقہ پڑھنے سے پہلے ہم کیا کریں گے، فقہ تو آج پڑھیں گے، پڑھنے سے پہلے ہم اس کے کیا مقدمات کو کیا کریں گے، جانیں گے. یعنی فقہ کیا چیز ہے، یعنی اس کو ہم کیوں پڑھتے ہیں، اور اس کے لیے کیا کیا ذرائع ہیں، کیا کیا وسائل ہے. تو اگر ہم فقہ پڑھنے جائیں گے تو سب سے پہلے ہم کو کیا جاننا پڑے گا، فقہ کا معنی کیا ہے. یعنی فقہ کس سے آتا ہے، اور وہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے. اگر فقہ کو ہم دیکھیں گے تو فقہ عربی کے طور پر، عربی گرامر کے حساب سے وہ دو باب سے آتے ہیں. ایک سمع یسمع کے باب سے آتا ہے، اور دوسرا کرومہ یکرومہ کے باب سے آتا ہے. تو جب ہم فقہ کو پڑھتے ہیں تو
اور اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس اپنی بات کو بتا رہے تھے تو اپنی بات کو بتانے کے درمیان میں انہوں نے قوم نے کیا کہا، اے موسیٰ علیہ السلام ہم اپنی بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، ہم آپ کی بات کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان کی لکنت کو دور کر دے، میری زبان کی لکنت کو ہٹا دے، تاکہ یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکے، بوجھ سکے۔ تو فقہ کا گویا کہ فقہ کا معنی کیا ہوا، یفقہوا قولی، میرے قول کو سمجھ سکے۔ تو گویا کہ یہاں پہ فقہ کا معنی کیا ہوا، سمجھنا، جاننا، بوجھنا۔ تو ہم فقہ میں پڑھتے ہیں، لیکن فقہ پڑھنے سے پہلے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے ہم آج جو ہم پڑھنے جاتے ہیں اس کے لیے کیا کریں گے، ایک کچھ حصہ پڑھیں گے، پڑھیں گے نا؟ پڑھیں گے سب لوگ؟ ماشاءاللہ، سب لوگ تیار ہیں؟ تیار ہیں؟ الحمدللہ۔ تو آج ہم کیا کریں گے، فقہ کا مطلب کچھ حصہ پڑھیں گے، زیادہ نہیں، صرف کچھ پڑھیں گے، ہے نا؟ یعنی تو ہمارا جو فقہ جو کتاب ہے نا، ہمارا جو یہ کتاب دکھتا نا آپ کو، اس میں سب سے پہلے ہمارا کیا ہے، اس میں کیا چرچا ہے، اس میں چرچا کیا ہے، سب سے پہلے دین کے بارے میں چرچا ہے، دکھ رہا آپ کو دین اسلام، یہ ہمارا دین کے بارے میں چرچا ہے۔ یعنی ہم مذہب میں کیا، ہم اسلام میں بہت سارے، ہم جب دنیا میں ہوتے ہیں تو ہم کو بہت سارے سنتے ہیں، کیا کیا اسے دھرم ہے، کرسچنٹی ہے، اور نیچری ہے، اور بدھزم ہے، اور بہت سارے اسے فرقے آتے ہیں۔ اس میں دنیا میں بہت سارے فرقے ہیں، بہت سارے دین ہیں ادھر، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جو مانا ہوا دین ہے وہ صرف کیا کیا ہے، دین اسلام۔ ادھر بہت سارے مذاہب ہوتے ہیں، بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، بہت سارے طور طریقے ہوتے ہیں، بدھزم، وہابزم، اور نیچری، وہابی، ہندو، سکھ، عیسائی، بہت سارے ہم سنتے ہیں نا؟ آپ لوگ وہاں پہ ہندو ہے؟ ماشاءاللہ۔ تو ہندو، بدھزم، وہابزم، یہ سب بہت سارے ہم فرقے سنتے ہیں، لیکن ہمارا جو دھرم کیا ہے، اسلام ہے نا؟ تو ہم سب سے پہلے ہم ہماری کتاب میں کیا پڑھنے جائیں گے، اسلام کے بارے میں پڑھیں گے، دین اسلام کیا ہے، دین اسلام کیسے آیا، اس کی بنیادی باتیں کیا ہے، کیسے اس کے عمل کرنا ہے، اس کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، اور اس کے داخل ہونے کے لیے اس میں کیا پڑھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، دین اسلام کو پڑھیں گے۔ اور دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، بہت طریقے طور طریقے، لیکن اللہ کے پاس مانا ہوا جو دین ہے وہ کیا ہے، دین اسلام، صرف دین اسلام ہے۔ تو دین اسلام پڑھیں گے آج آپ لوگ، سب لوگ پڑھیں گے نا؟ ماشاءاللہ۔ تو سب لوگ اپنا کتاب کھولیے اور دیکھیے اپنی کتاب میں، دیکھیے دین اسلام دکھ رہا ہے سب کو؟ کتاب کھولیے، دیکھیے میں پڑھتا ہوں، دین اسلام ہمارا پہلا سبق کا پہلا چیپٹر ہے، آج ہمارا پہلا سبق ہے، اور اس میں سے پہلا چیپٹر ہے، کیا ہے سبق کا نام، کیا ہے، دین اسلام۔ یعنی اسلام کیا ہے، اسلام دھرم کیا چیز ہے، اسلام کو ہم کیسے جاننا ہے، اسلام کو ہم کیسے پہچاننا ہے، اسلام کے بارے میں پڑھیں گے، اسلام کیا چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو دین اسلام سب لوگ دیکھتے ہیں کتاب میں، دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، تو دیکھیے پڑھیں گے دین اسلام۔ دین اسلام کیا ہے، سب سے پہلا کوشچن یہ ہے، سب سے پہلا کوشچن مارک کیا ہے، دین اسلام کیا ہے؟ تو نیچے اس کے نیچے جواب آتا ہے، دیکھیے لکھا ہوا، کیا لکھا ہوا ہے، جیم، اس کا جواب کے کیا لکھا ہے، شارٹ لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، جواب۔ الجواب بول کے نہیں آتا، اس میں صرف جواب جیم لکھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، جواب لکھا ہے۔ دین اسلام کیا ہے، اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے مقرر کردہ ایک دین ہے، ایک مذہب ہے۔ دین اسلام کیا ہے، اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے مقرر کردہ ایک دین ہے، ایک مذہب ہے۔
تو یہ دین اسلام ہو گیا۔ دین اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ جواب کیا ہے؟ اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے مقرر کردہ ایک دین ہے، ایک مذہب ہے، ایک دھرم ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے نیچے آتا ہے، اس کے نیچے دیکھیے کتاب سن لو، دیکھیے، دیکھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کے نیچے دیکھیے سوال ہے، کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ سب کو یاد ہے کلمہ طیبہ؟ یاد ہے سب کو؟ ماشاء اللہ۔ کوئی یاد، کوئی ایسا ہے جس کو یاد نہیں ہے؟ یاد ہے سب کو؟ ٹھیک ہے، اس کے نیچے کیا آتا ہے؟ کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ کیا ہے نا؟ تو کتاب سب لوگ دیکھ رہے ہیں نا؟ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ اس کا جواب کیا آتا ہے؟ دیکھیے بڑا ایک دم بہت زوم کر کے لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا ہے؟ پڑھیے سب لوگ پڑھیے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ۔ تو ہم نے کیا جانا کہ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ سب لوگوں کو یاد ہے نا؟ یہ تو سب کو یاد ہوگا۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب کو یاد ہو گیا؟ اس کے نیچے دیکھیے، اس کے نیچے اس کا معنی آتا ہے، اس کے میننگ آتا ہے، اس میں ہم کو کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ اس کا معنی دیکھیے تو کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی لا الہ کوئی بھی نہیں، الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، محمد الرسول اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہم نے جانا اسلام کیا ہے۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا ایک دین ہے، ایک مذہب ہے، ایک دھرم ہے، ایک اللہ کے تعالیٰ کے دیے ہوئے ایک دین ہے۔ تو ہم نے جان لیا اسلام ایک مذہب ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے جانا کہ کلمہ طیبہ کیا ہے۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب کو یاد ہے نا؟ اب اس کے نیچے آتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ ہم پڑھتے ہیں نا، سب لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ میرے اس کام کو کر دے، اللہ میرے اس حل کو، مصیبت کو ہٹا دے، میرے اس پریشانی کو دور کر دے۔ کوئی لوگ بولتے ہیں اوپر والا جانتا ہے، کوئی اگر کچھ مسئلہ بولے تو کیا بولتا ہے؟ ارے ہم کو کیا پتہ ہے یار، وہ تو اوپر والا ہی جانتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ کیا بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو کیا بولتے ہیں؟ اوپر والا بولتے ہیں۔ یعنی ایسا بولنا کوئی غلط بھی نہیں ہے، اور اس کو کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایک جگہ بھی مقرر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہر جگہ کیا ہے؟ موجود ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ موجود ہے، ہمارے گھر میں موجود ہوتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں کے گھر میں اللہ تعالیٰ موجود ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی وجود ہر جگہ ہوتا ہے۔ ایسا ہم نہیں بول سکتے ہیں کہیں پہ کہ اللہ تعالیٰ صرف اس جگہ پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف آسمان پر ہوتا ہے، ایسا کوئی مقرر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ اس واقعے کو سنے ہوں گے، ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، اور آنے کے پاس وہ ایک آدمی بولتا ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ کدھر دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ابھی کدھر دیکھ رہا ہے وہ بتائیے آپ۔ ایک آدمی آتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایک ہندو آدمی تھا، وہ کیوں اللہ تعالیٰ کو، امام ابو حنیفہ کو وہ کیا پرکھنے کے لیے، ان کو جاننے کے لیے، ان کو تھوڑا ان کا نالج کو ان کو کیا کرنے کے لیے، جانچنے کے لیے۔ تو امام ابو حنیفہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابھی کدھر دیکھتا ہے۔ اگر آپ لوگ میں کوئی اگر سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ ابھی کدھر دیکھ رہا ہے، ادھر بھی کام ہوتا ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بہت مشکل ہے نا۔ اگر کوئی اگر بولے تو آپ کیسے جواب کیا دے سکتے ہیں؟ کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ کسی کے پاس ہے جواب؟ کسی کے پاس نہیں؟ دیکھیے امام ابو حنیفہ کیا بولتے ہیں، وہ کیا بولتے ہیں کہ ابھی اللہ تعالیٰ کدھر دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے وہ بھی کام کرتا ہے، ایک ہی وقت میں ادھر بھی وہ کام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھتا ہے، آسمان میں، زمین میں، دوزخ میں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ تو ابھی اللہ تعالیٰ کیسے وہ کام کر رہا ہے؟ ہم اس کا جواب کیا دیں گے؟ تو امام ابو حنیفہ کیا جواب دیا اس کا پتہ ہے آپ کو؟
پتہ ہے کوئی جانتا ہے؟ امام ابو حنیفہ ایک چراغ جلاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ایک چراغ جلاتے ہیں، اور ایک چراغ جلانے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ اس کو جلانے کے بعد بولتے ہیں اس آدمی کو جو سوال آتا ہے، جو سوال کرنے والا آتا ہے، آنے کے بعد جو پوچھتا ہے کہ تم نے جو کہا کہ ابھی اللہ تعالیٰ کدھر دیکھ رہا ہے، تو امام ابو حنیفہ کیا کرتے ہیں؟ ایک چراغ جلاتے ہیں. چراغ جلانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ اس کو بولتے ہیں کہ یہ چراغ کدھر دیکھ رہا ہے، یہ بولو. تو وہ آدمی بولتا ہے یہ چراغ کدھر دیکھ رہا ہے، بولو تو اس کی روشنی کدھر ہے، بولتا ہے چاروں طرف ہے. تو بولتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کوئی اس کے دیکھنے کا کوئی ایک حد معین نہیں، کوئی ایک سائڈ موجود نہیں. اللہ تعالیٰ ہر طرف دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر طرف جانتا ہے. ایسے ہی ہے یہ چراغ جیسے جلتا ہے، چراغ جلنے کے بعد ہر جگہ اجالا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ہر طرف دیکھ رہا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے. وہ آدمی کیوں اصل میں امام ابو حنیفہ کو جانچنے کے لیے آیا تھا. تو ہمارا دوسرا سوال کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کون ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ سارے عالم کا خالق اور مالک ہے. اسی نے ہمیں پیدا کیا، وہ سب سنتا ہے اور دیکھتا ہے. سارا عالم اس کے قبضے میں ہے، ہم سب اس کے بندے ہیں اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے. یعنی صرف ہم اللہ تعالیٰ کو عبادت کر سکتے ہیں اور ہم کسی کو عبادت نہیں کر سکتے ہیں. بہت لوگ کیا کرتے ہیں ہندو دھرم میں؟ کچھ لوگ چاند کو پوجا کرتے ہیں، کچھ لوگ سورج کو پوجا کرتے ہیں، کچھ لوگ اور کچھ لوگ مٹی کے بت کو پوجا کرتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ سب کے سب کیا ہے؟ باطل ہے. اور صرف عبادت کے لائق اور حقائق کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ، صرف اللہ ہے. تو ہم نے جانا کہ دین اسلام کیا ہے، اسلام کے کتنے یہ ہے، اسلام کیا چیز ہے، اور کلمہ طیبہ کیا ہے. سب نے جانا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر اس کا معنی ہم نے جانا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے جانا کہ اللہ تعالیٰ سارے عالم کا مالک ہے، سارے عالم کا خالق ہے اور صرف عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ ہے. تو آج کی اس کتاب کو ہم نے صرف کچھ مقدمات رکھے ہیں، اور اس کے بعد ہم اگلے کلاس میں آپ کے سامنے اچھے سے اچھے آپ کی بھی جانکاری کے لیے اور ہماری بھی معلومات کے لیے آپ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے. آج کے لیے بس ہم اتنے پر کیا کرتے ہیں؟ اکتفا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم.